دوستوں، اسکولز اور یونیورسٹیز تو ہم سب لوگ ہی جاتے ہیں یا جایا کرتے تھے، اور ہم لوگوں نے بہت سے ہانٹیڈ اسکولز اور کالجز کے قصے بھی سن رکھے ہیں۔ تو کیا سچ میں ان اسکولز میں وہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ میرا جواب ہے ہاں، کیونکہ وہ اسکولز رات کے وقت بالکل ویران اور سنسان پڑے ہوتے ہیں، اور مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی جگہ سنسان پڑی ہو تو یہ مخلوقات یعنی جنات اور چڑیل اس جگہ کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ٹاکیز۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی کچھ سچی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو لائٹس آف کیجیے، سنیکس پکڑیں اور تیار ہو جائیں ڈر کی وادیوں میں جانے کے لیے۔ یہ سال 2002 کی بات ہے، جب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پڑھتے ہوئے 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے ایک پروجیکٹ ملا جس پر کام کرنے کے لیے مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی۔ تب میں نے اسی کلاس میں سے ایک لڑکے حمزہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ وہ ایک عرب تھا۔ دھیرے دھیرے جب ہماری بات شروع ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مسلم ہے۔ ایک دن جب ہم کام کر رہے تھے تو میری نظر ہال میں کھڑے ایک دوسرے لڑکے پر پڑی۔ وہ دیکھنے میں عرب لگ رہا تھا۔ میں نے حمزہ سے بولا اور کہا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ مڑا اور اسی کی طرف دیکھا، مگر اس لڑکے کو دیکھتے ہی حمزہ کے چہرے کے ایکسپریشنز ایک دم سے بدل گئے۔ کچھ سیکنڈز پہلے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اب اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ ہمارا کالج بہت بڑا تھا اور یہاں پر مختلف ریلیجنز سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ کالج کی ڈائیورسٹی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ہمارے کالج کا انوائرمنٹ بھی بہت پازیٹیو تھا۔ سب ایک دوسرے سے رسپیکٹ سے بات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حمزہ کا ریئیکشن اس کو دیکھ کر مجھے بہت شوق ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حمزہ میری طرف پلٹا اور کہنے لگا کہ اس کی طرف مت دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، اتنی زور سے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے بولا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے ساتھ زیادہ بات مت کرنا اور اس سے دور رہنا، وہ بہت برا آدمی ہے، اس سے کچھ مت پوچھنا۔ یہ بات کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس کا بیہیویئر بہت عجیب لگا۔ خیر، اس نے اپنی بیہیویئر کی مجھ سے معافی مانگی اور پھر وہ چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا بیہیو کیوں کر رہا ہے۔ حمزہ بہت ہی فرینڈلی اور پولائٹ لڑکا تھا۔ وہ کسی سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی سے کہیں بحث بھی ہو جاتی تب بھی وہ بہت پیار سے بات کرتا تھا۔ لیکن میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ نے اس لڑکے کو دیکھ کر اتنا غصہ کیوں دکھایا۔ کیا وہ حمزہ کا کوئی دشمن تھا؟ وہ اس کو کیسے جانتا تھا؟ بس یہی سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مگر اس کے بعد میں نے حمزہ سے اس لڑکے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جب بھی میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا تو ڈر مجھے اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کہیں وہ پھر سے مجھ پہ غصہ نہ ہو جائے۔ خیر، ایک دن جب میں کینٹین میں بیٹھا تھا تو مجھے وہی لڑکا دکھائی دیا جس کے بارے میں حمزہ نے مجھے وارن کیا تھا۔ میں اس لڑکے کے بارے میں جاننے کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ میں اس کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں کینٹین سے ایک ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے ٹائم پوچھا، اس نے بتا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سے کورس میں ہے۔ اس طرح ہماری بات شروع ہو گئی۔ شام کو جب میں
اپنے کالج سے باہر نکلا تو وہ بھی مجھے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم دونوں ساتھ میں ہی چلنے لگے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اور سڑک پر جا رہے تھے۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں کالے جادو کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ میں نے مذاق میں کہا کہ مجھے بس ایسٹرولوجیکل سائنس کے بارے میں پتا ہے، اس کے علاوہ ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ پھر ہم اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ اگلے ہفتے ہماری پھر سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام عبدل تھا، وہ بھی ایک مسلم تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ریلیجن کو نہیں مانتا اور وہ اپنے ریلیجن کو اب چھوڑ چکا ہے۔ پھر اسی شام ہم پھر سے ایک ساتھ کالج سے باہر جا رہے تھے کہ اچانک سے عبدل نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں جن کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے وہ ورڈ پہلی بار سنا ہے۔ وہ بولا کہ جن اور جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ بات کرتے کرتے ہم اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے مجھے وہاں چائے پلائی اور پھر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے کینڈلز اور ایک بلیک کلر کی بک لے آیا۔ کتاب پر عجیب عجیب سے سمبلز بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کھڑکیوں کے آگے پردہ کر دیا اور موم بتیاں جلا دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، مگر اس نے مجھے چپ کر کے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے وہ اب کچھ دکھائے گا۔ اس نے یہ کہتے ہی وہ کتاب کھولی اور اس پر بنے نشانز پر کینڈلز کھڑی کر کے جلائیں اور اس کے بعد وہ کچھ پڑھنے لگا۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے، مگر اتنا پتا تھا کہ وہ عربک میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے بس اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، مگر وہ کہتا، رکو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ ایک نام کو بار بار لینے لگا۔ میں آپ کو وہ نام تو نہیں بتا سکتا، مگر وہ کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا فیل ہونے لگا۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے چاروں طرف کی ہوا بہت بھاری ہو گئی ہے۔ اور پھر مجھے اپنے سامنے بہت بھاری سی آواز سنائی دی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آواز عبدل کی بالکل نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت کچھ پڑھی جا رہا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس آواز نے مجھے کیا کیا، مگر وہ سنتے ہی میرا روم روم کھڑا ہو گیا۔ اب وہ آواز مجھ پر چلرا رہی تھی اور ڈسنے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے عبدل کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہوا تھا، مگر وہ تو اس وقت پڑھائی میں ہی کھویا ہوا تھا۔ اور اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں دو ہاتھوں نے میرا گلا پکڑ لیا ہے۔ مجھے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ کسی آگ کو میرے سامنے بٹھا دیا گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں سے ایک چھوٹی سی چنگاری آئی اور وہ بڑی ہونے لگی۔ بڑے ہوتے ہوئے وہ ایک شیپ بنا رہی تھی۔ میری چاروں طرف کی ہوا بھونڈر کی شکل میں مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ وہ سب دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ اسی وقت دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک شیطانی آواز مجھے بہت زور سے چلائی۔ میں دروازے کا نوب کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ یار اسی بیچ میں نے محسوس کیا کہ میرے چاروں طرف کی ہوا، جو کہ کچھ دیر پہلے بہت بھاری تھی، اب ہلکی ہو رہی ہے۔ دل میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا کہ کیا تمہیں اب یقین آ گیا ہے کہ یہ سب چیزیں اصل میں ہوتی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں بولا اور دروازہ کھولنے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ میں اپنے روم پر پہنچا اور سیدھا اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور اگلے دن تک باہر نہیں نکلا۔ اس دن کے بعد سے مجھے عبدل کئی بار کالج میں گھومتا ہوا دکھائی دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے اس کی ہونٹوں پر ایک شیطانی ہنسی آ جاتی، جیسے کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس دن اس نے میرے سامنے ایک جن کو بلایا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں جن جیسی مخلوق کو کہتے ہیں
جو کہ آگ کے بنے ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے مجھے اس دن اپنے چہرے پر گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اس دن مالک جن کو بلا رہا تھا۔ مالک جن وہ جن ہوتے ہیں جو کہ جہنم کے دروازے کے پاس رہتے ہیں۔ عبدل نے اسی دن اسی جن کو میرے سامنے حاضر کیا تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا تھا کہ حمزہ عبدل سے دور کیوں رہتا تھا۔ میں بس ان لوگوں سے، یعنی جو کہ جادو کرتے ہیں یا جنات کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایسی شیطانی طاقتوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یہ طاقتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور پھر یہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ آپ کو ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ اب میں ریگولر چرچ جاتا ہوں، اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ جن میرے سامنے حاضر نہ ہو جائے اور آ کر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے اپنے چہرے پر اس دن جو آگ محسوس کی تھی، اس سے مجھے اس کی طاقت کا بھی اندازہ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ دوستو، اسلام میں جنات کا ذکر تو صاف الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ان سب کر تو اسلام میں قرآن پاک میں پوری ایک سورت جن بھی نازل ہے، تو ہم ان سب کو جھٹلا نہیں سکتے، بلکہ ان سب سے بچ کر ضرور رہ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آگے آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آنے والی ہوں، تو ان سب کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئی دل دہلا دینے والی ویڈیو کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔